وسلم نے حرام چیز کو ناپسند فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گوشت جو حرام کھا کھا کر گوشت پرورش کرتا ہے، گوشت بڑا ہوتا ہے، جسم پروان چڑھتا ہے، تو سرکار کہتے ہیں اس گوشت کے جہنم ہی زیادہ لائق ہے کہ اس گوشت کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے۔ بندہ جب پروان چڑھتا ہے تو کس سے چلتا ہے؟ طعام کھانے کی غذا سے۔ ہم جو کھاتے ہیں اس سے ہمارا جسم میں گوشت بڑھتا ہے، ہم بچپن سے جوانی کی طرف جاتے ہیں، جوانی سے مردانگی کی طرف جاتے ہیں، پھر اس سے ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لقمے ہمارے حلال کے نہ ہوئے، وہ جو گوشت جو حرام کی پرورش سے بڑھے گا، تو سرکار کہتے ہیں اس گوشت کے لیے آگ ہی زیادہ لائق ہے کہ ایسے گوشت کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ جب یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیسا رزق کماؤں، حلال کماؤں یا حرام کماؤں، مطلب اس کو اپنے رزق کی جب پرواہ تک ہی نہیں ہوتی، تو سرکار کہتے ہیں پھر اللہ کو بھی اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ اس بندے کو کس دروازے سے جہنم کے اندر ڈال دے۔ اللہ بھی پھر اس بندے کی پرواہ نہیں کرتا اگر بندہ خود رزق کی تلاش کے لحاظ سے اپنی پرواہ نہ کرے۔ ایک حدیث میں سرکار کہتے ہیں عبادت کے اللہ نے 10 حصے مقرر کیے ہیں، جو بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور سرکار کہتے ہیں اللہ رب العزت نے 9 حصے اس بندے کے لیے رکھے ہیں جو رزق حلال کی طلب کرتا ہے، جو اپنا رزق کماتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں رزق حلال کماؤں گا، میں اپنی اولاد کو بھی رزق حلال ہی کما کر کھلاؤں گا۔ تو 10 حصے عبادت میں سے 9 حصے عبادت کا اللہ ثواب ایسے بندے کو عطا کرتا ہے جو رزق حلال کو طلب کرتا ہے، جو رزق حلال کماتا ہے۔ کمانے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن حتی الامکان بلکہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رزق حلال گھر میں لے کے آئیں، نسلیں جو آگے قیامت تک ہماری آئیں گی تاکہ ان کی پیٹوں کے اندر اور ان کی خون کے اندر جو غذا جائے وہ حلال کی غذا ہو، وہ حرام کا لقمہ نہ ہو۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حرام کی کمائی کی، اور سرکار کہتے ہیں پھر حرام کی کمائی میں سے اس نے صدقات و خیرات کیے یا کسی نیک کام پہ اس نے اپنا پیسہ خرچ کیا، تو سرکار کہتے ہیں اللہ رب العزت اس کو اسی مال کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر ڈالے گا۔ ایک ہے کمائی حرام کی کرنی، بندے کو یقین اور کنفرم ہو کہ جو میں نے سبب دنیا میں اختیار کیا ہے یہ سارا ہی ناجائز ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، پھر اس ذریعے سے جو ہم پیسہ لاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پھر اس پیسے کو ہم نے صدقہ کیا، خیرات کی، یا کسی نیک چنگے کام کے اندر لگا دیا، تو اسی پیسے کے ساتھ ہم کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو اب یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ جو بھی ہم دنیا کے اندر کاروبار کریں، ذریعہ معاش اپنائیں، تو اس میں حتی الامکان پوری کوشش کی جائے کہ کیا شریعت مطالعہ نے اس کاروبار کی ہمیں اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی ہے، اور کوشش کریں وہ کام کریں جو شریعت مطالعہ کے دائرے کے اندر ہو اور حلال چیز ہو، حرام سے بچنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک غلام دودھ لے کے آیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ دودھ پیا تو آپ کو بے چینی سی ہوئی۔ آپ نے غلام سے کہا دودھ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو غلام نے کہا جی میں اپنے وقت کے اندر کہن کا کام کرتا تھا، وہ جو فال نکالتے ہیں لوگوں کے مقدر اور نصیب کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے آج مجھے ملے ہیں، میرے بقایا تھے، تو ان پیسوں سے میں نے دودھ لیا اور آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے چینی ہوئی اور آپ نے اپنی انگلی حلق کے اندر ڈال کر اس دودھ کی کہہ کر دی، اور روایت میں اندر آتا ہے کہ آپ نے گریہ زاری کی، اللہ کی بارگاہ میں روئے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اگر دودھ کا کوئی حصہ میرے جسم کی کسی حصے کے اندر چلا گیا ہو یا خون کے اندر چلا گیا ہو، یا اللہ اسے ہمیں معافی عطا فرما۔ تو یہ تقوی کا عالم ہے، اور سلسلہ نقش بند کو اگر آپ دیکھیں بہت بڑا سلسلہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر کلال نقش بندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالہ سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ابھی پیٹ کے اندر موجود تھے، اور ان کی ماں اگر کوئی ایسی چیز کھاتی جو حرام کے ساتھ تشبیہ دی جاتی، جس چیز کو اگر وہ کھا لیتی تو حضرت سیدنا امیر کلال چھوٹے سے بچے ہونے کے باوجود پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیتے،
ماں کو بے چینی ہوتی، تب آپ کو پتہ چل جاتا کہ جو رزق میرے پیٹ کے اندر گیا ہے یہ صحیح انداز کے ساتھ حلال نہیں ہے۔ تو ان کی والدہ محترمہ الٹی کر کے اس رزق کو باہر ڈال دیا کرتی تھی۔ تو تقوی کا یہ عالم ہے کہ اولیاء کاملین ماں کے پیٹ میں ہونے کے باوجود ان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ میری ماں کے پیٹ کے اندر جو لقمہ آ رہا ہے وہ حلال کا نہیں ہے بلکہ وہ مشتبہ حرام کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں جب آئے، کامل مومن بننا چاہتا ہوں، تو حضور نے 3 چیزیں ان کو بتائیں۔ سرکار کہتے ہیں فرض نماز کی پابندی کرو، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا فرض نماز کی پابندی کرو، ساتھ سرکار نے فرمایا اپنے نبی کی اطاعت کرو، اور آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا حلال رزق کھایا کرو۔ اور اگر میں بات کروں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کی بارگاہ میں وہ آئے، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ میری ہر دعا قبول فرمائے، مستجاب الدعوات اللہ مجھے بنا دے، میں کون سا ایسا عمل کروں؟ تو میری سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا سعد ابن ابی وقاص، فرمایا حلال کھانے کی کوشش کرو، جو حلال کھاتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو نہیں موڑتا، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں بھی حلال کھانے کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر پیٹ کے اندر لقمہ حلال کا گیا تو اس وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اس واسطے حضرت پیر سید کمال نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ بات کی تھی، فرمایا بندہ مومن تمہارے نصیب کے اندر رب نے 2 روٹیاں لکھ دی ہیں، تم نے وہ کھانی ہے، اب تیری مرضی ہے وہ حلال کھا یا حرام کھا۔ تیری مرضی ہے کہ حلال کی وہ 2 روٹیاں اپنے پیٹ کے اندر لے جا کر جنت میں اپنا راستہ بناؤ، یا حرام کی 2 روٹیاں کھا کر جہنم کی طرف اپنا راہ کو سیدھا کرو۔ تو سعد ابن ابی وقاص سے سرکار نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو رزق حلال کھایا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص دعا کی غرض سے آیا اور اس نے اپنا آپ بھلا دیا، یوں لگتا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے جیسے بندہ باہر ہو جاتا ہے اس کو اپنی ذات بھول جاتی ہے، اپنی ذات کی اس بندے کو پہچان تک نہ رہی۔ روایت میں آتا ہے اس کے بال یوں بکھر گئے اور اس نے یوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایسے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہو۔ دعا کے لحاظ سے